علامہ زمخشری ربیع الابرار میں لکھتے ہیں یزدجر بادشاہ کی 3 بیٹیاں عمر فاروق کے دور میں گرفتار ہو کے عمر کے پاس آئیں۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا یزدجر بادشاہ کی بیٹی شاہ جہان بھی بعض مورخین نے نام بتایا ہے، فرمایا میں اس کا نکاح اسلام کے شہزادے حسین سے کرواتا ہوں۔ عمر فاروق نے یزدجر بادشاہ کی بیٹی شہربانو شاہ جہان اس کا نکاح اسلام کے شہزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کرایا، اور دوسری بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کرایا، اور تیسری لڑکی کا نکاح ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر سے کرایا، اور ان تینوں جوڑوں کو اللہ نے اولاد دی۔ شہربانو سے حضرت حسین کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام علی ہے، جو امام زین العابدین علی اصغر کے نام سے مشہور ہے، جس سے سادات اعظام ہمارے سروں کے تاج سیدوں کا شجرہ نسب جا ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو جو لڑکی حضرت عمر نے دی، اس سے اللہ نے ایک بیٹا پیدا کیا جس کا نام قاسم ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو عمر کا بیٹا ہے، اس کو جو لڑکی دی تھی اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سالم ہے۔ گویا سالم اور قاسم اور امام زین العابدین تینوں خالزاد بھائی ہیں۔ پھر آگے سنیے ذرا ایک اور عجیب محبت کا نقطہ بتانے لگا ہوں۔ امام زین العابدین کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد باقر ہے۔ امام محمد باقر کی شادی امام زین العابدین نے ابو بکر کے پوتے قاسم کی بیٹی جس کا نام فروہ ہے، فروہ کے ساتھ شادی کرائی۔ کس نے؟ امام زین العابدین نے۔ اور اس امام زین العابدین کے بیٹے محمد باقر کو اللہ نے ایک لڑکا دیا جس کا نام امام جعفر صادق ہے۔ جس کا نام کیا ہے؟ امام جعفر صادق۔ گویا کہ امام جعفر صادق جو بیٹا ہے امام باقر کا، اور امام باقر بیٹا ہے امام زین العابدین کا، امام زین العابدین بیٹا ہے حسین بن علی کا، اور حسین بن علی کے گھر والی کا نام شہربانو ہے، اور شہربانو کا نکاح کرانے والے کا نام عمر فاروق ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے سادات، میرے سروں کے سرتاج، آج عمر کا دشمن عمر کو بے ایمان کہتا ہے، عمر کو کافر کہتا ہے، عمر کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ سادات اعظام آپ کو اہل بیت کی محبت کے جھوٹے قصے سنا کر صحابہ کرام سے دور کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اگر کسی نے حضرت عمر کی شان میں گستاخی کا جملہ کہہ دیا، اور ہو وہ سید، ہو وہ سادات اعظام میں، وہ عمر کو گالی نہیں دے رہا، وہ اپنے نسب نامے کو تبدیل کر رہا ہے، وہ اپنے شجرے کو تبدیل کر رہا ہے، اور وہ اپنے شجرے کو، اپنے نسب کو مشکوک کر رہا ہے۔ اس لیے مشکوک کر رہا ہے اگر عمر ہی بے ایمان تھا، نعوذ باللہ، اگر عمر اسلام والا نہ تھا، اگر عمر حضور کے جانے کے بعد کلمہ چھوڑ گیا تھا، تو عمر نے جو جہاد کیا وہ اسلامی جہاد نہ ہوا، اور جہاد کے نتیجے میں حاصل ہونے والا مال غنیمت وہ مال غنیمت نہ ہوا، وہ باندی نے نہیں، اور اس باندی شہربانو کا نکاح جو عمر نے کرایا تو وہ نکاح نہ ہوا۔ ادھر الزام لگاؤ گے تو ادھر آپ کے بڑوں پہ الزام جائے گا، شجرہ مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں دل کی تختی پہ لکھو، عمر اور حسین میں پیار تھا، حسین اور ابو بکر میں پیار تھا، تبھی تو ان کی اولادوں میں بھی آپس میں رشتے ہوئے ہیں نا، اولادوں میں بھی رشتے ہوئے ہیں۔ یہ امام جعفر صادق کی والدہ جس کا نام فروہ ہے، یہ کون ہے؟
شیعوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، سنیوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ فروا کون ہے؟ یہ امام باقر کی گھر والی ہے، امام جعفر صادق کی والدہ محترمہ ہے، امام زین العابدین کی بہو ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہے۔ ہاں، حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہے۔ ہاں، گالی ابو بکر کو دو گے، گالی ابو بکر کی اولاد کو دو گے، یہ گالی ابو بکر تک پہنچنے سے پہلے ہاں سادات کہیں ایسا نہ ہو اپنے بڑوں کو گالیاں دے دو۔ سادات سنی ہوتے ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت والے کو کہتے ہیں۔ وہ آدمی سنی نہیں ہے جو اہل بیت کو تو مانتا ہے، صحابہ کو نہیں مانتا، اور وہ آدمی بھی مسلمان نہیں ہے جو صحابہ کو مانتا ہے، اہل بیت کا گستاخ ہے۔ میرے سروں کے تاج، میرے سادات برادری کے الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے خصوصاً کہتا ہوں، لائیو بھی میرا بیان چل رہا ہوگا، جو ابو بکر کو نہ مانے، عمر کو نہ مانے، سادات سمجھ لو یہ آپ کے شجرے پہ وار کر رہا ہے۔ سادات کا سارا شجرہ 12 اماموں سے چلتا ہے۔ علی کے بیٹے حسن ہے، اور حسن کا بیٹا امام زین العابدین علی ہے، اور اس کا بیٹا امام باقر ہے، اور امام باقر کا بیٹا امام جعفر صادق ہے، اور امام جعفر صادق کی ماں فروا ہے، اور فروا کے والد کا نام قاسم ہے، اور قاسم کے والد کا نام محمد ہے، اور محمد کے والد کا نام ابوبکر ہے۔ جو ابوبکر کو گالی دیتا ہے تمہاری نانی کے بڑوں کو گالیاں دیتا ہے۔ اور امام جعفر صادق نے جملہ کہا ہے، تاریخی خمیس میں لکھا ہے، امام جعفر صادق کہا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے۔ کیسے 2 مرتبہ جنا ہے؟ اس لیے کہا کہ امام جعفر صادق کی والدہ ہے فروا، اور فروا کے والد کا نام قاسم ہے، اور قاسم کے والد کا نام محمد ہے، اور محمد کے والد کا نام ابو بکر ہے۔ ایک رشتہ یہ ہے ابو بکر کے ساتھ۔ فروا جو امام جعفر صادق کی والدہ ہے، اس کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اس کی والدہ کا نام ہے اسما، اور اسما کے والد کا نام ہے عبد الرحمن، اور عبد الرحمن کے والد کا نام ہے ابو بکر۔ اے میرے سیدوں، میرے سروں کے تاجوں، تمہارا شجرہ امام جعفر صادق سے ملتا ہے، میری مت مان، امام جعفر صادق کی مان۔ وہ کہتا ہے مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے، جاؤ اپنے شجروں میں دیکھو اگر غلط ہو تو جو سزا چور کی ہو میری، جو جھوٹے کی ہو میری سزا ہے۔ امام جعفر صادق کی والدہ کا نام فروا ہے۔ فروا کون ہے؟ امام باقر کی گھر والی ہے، امام باقر کی گھر والی جعفر صادق کی والدہ ہے، اور فروا کے والد کا نام قاسم ہے، قاسم کے والد کا نام محمد ہے، اور محمد کے والد کا نام ابو بکر ہے۔ ادھر شجرہ جا کے مل گیا۔ اور فروا کے والدہ کا نام اسما ہے، اور اسما کے والد کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کے والد کا نام ابو بکر ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق کہتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے۔ جو ابو بکر کو نہیں مانتا امام جعفر صادق کی نہیں مانتا۔ اور امام جعفر صادق کو الصادق لقب کیوں دیا گیا؟ صادق کہتے ہیں سچے کو، اور اس لیے دیا کہ ابو بکر صدیق کے ساتھ ان کی 2 نسبتوں سے یہ تعلق ہے۔